بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھرڈ ایئر، آج ہم اسلامیات اختیاری کا سبق نمبر 28 پڑھیں گے۔ ہمارے پاس سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں، تو ان کا ترجمہ دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ، اللہ کے لیے ہے، ما فی السماواتی، جو کچھ آسمانوں میں ہے، و ما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا، اور اگر تم ظاہر کرو، ما فی انفسکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ، یا تم اسے چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، تم سے حساب لے گا اس کا اللہ تعالیٰ، فیغفر، پھر وہ بخش دے گا، لمن یشاء، جس کو وہ چاہے گا، ویعذب، اور وہ عذاب دے گا، من یشاء، جس کو وہ چاہے گا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہیں عربی قواعد ہیں۔ تبدو، تم ظاہر کرتے ہو، فعل مضارع کی گردان سے، صیغہ جمع مذکر حاضر کا، تخفوہ، تم چھپاتے ہو، صیغہ جمع مذکر حاضر، ہو ضمیر ہے اس میں۔ یغفر، وہ مغفرت کرتا ہے، صیغہ واحد مذکر غائب کا۔ یحاسبکم، یحاسب، وہ محاسبہ کرتا ہے، صیغہ واحد مذکر غائب کا، اور کم ضمیر ہے جمع کی۔ یعذب، وہ عذاب دیتا ہے، یہ فعل مضارع کی گردان سے ہے اور صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے۔ یشاء، وہ چاہتا ہے، صیغہ واحد مذکر غائب۔ اس کے بعد مومنین کی دعا۔ آمن الرسول، ایمان لایا رسول، بما، اس پر جو کچھ، انزلہ اترا، الیہ، اس کی طرف، من ربی، اس کے رب کی طرف سے، والمومنون، اور مومن بھی۔ رسول ایمان لائے جو کچھ اس کے رب کی طرف سے، اس کی طرف اترا، اور مومن بھی، کل، سب کے سب، آمنا، ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق، نہیں ہم فرق کرتے، بین، درمیان، احد، کسی ایک کے، من رسلہ، اس کے رسولوں میں سے، اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان ہم فرق نہیں کرتے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، سمعنا، ہم نے سنا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی، غفرانک، ہم بخشش مانگتے ہیں، ربنا، ہمارے رب، والیک المصیر، اور تیری طرف لوٹ کر جانا ہے۔ لا یکلف اللہ، نہیں تکلیف دیتا اللہ تعالیٰ، نفساً، کسی کو، الا، مگر، وسعہا، اس کی گنجائش کے مطابق، اس کی طاقت کے مطابق، لہا، اس کے لیے، ما کسبت، جو اس نے کمایا، وعلیہا، اور اس پر، مکتسبت، جو اس نے کمایا۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، نہ تو پکڑنا ہمیں، ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، او اخطانا، یا ہم سے خطا ہو جائے۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل، نہ تو ڈال، علینا، ہم پر، اسرن، بوجھ، کما، جیسے، حملتہ، تو نے بوجھ ڈالا، علی الذین، ان لوگوں پر، جو من قبلنا، ہم سے پہلے تھے۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحملنا، نہ تو ہم سے اٹھوا، ما لا طاقت لنا، جو ہم طاقت نہیں رکھتے، بھی، اس کی، واعف عنا، اور تو درگزر کر ہم سے، واغفر لنا، اور تو بخش دے ہمیں، ورحمنا، اور ہم پر رحم کر، انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا، پس تو ہماری مدد کر، علی القوم الکافرین، کافر قوم پر۔ اس کے بعد عربی قواعد۔ آمنا، وہ ایمان لایا، صیغہ واحد مذکر غائب، انزلہ، نازل کیا گیا، صیغہ واحد مذکر غائب، ماضی مجہول کی گردان سے ہے۔ اس کے بعد اب ہماری سورہ بقرہ مکمل ہو گئی، اس کا ترجمہ آپ نے بہت اچھی طرح بیٹا یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد ہماری سورہ نور شروع ہو رہی ہے، تو سورہ نور کا ترجمہ پہلے پڑھنے سے پہلے میں آپ کو سورہ نور کا تھوڑا سا تعارف بتا دوں کہ سورہ نور جو ہے، نام اس کا نام جو ہے اسی سورت کی آیت نمبر 35 میں ہے۔ وہ آیت ہے، اللہ نور السماوات والارض، اسی سے ماخوذ ہے یعنی۔ اور زمانہ نزول، یہ سورت 6 ہجری میں نازل ہوئی ہے۔ کون سی ہجری میں نازل ہوئی ہے؟ 6 ہجری میں نازل ہوئی ہے۔ اور فضیلت و اہمیت اس کی یہ ہے کہ سورہ نور ان اہم صورتوں میں سے ایک ہے جن میں عورتوں کے بارے میں احکامات خاص طور پر بیان کیا گیا ہے۔ سورہ نور ان اہم صورتوں میں سے ایک ہے جن میں عورتوں کے بارے میں احکامات خاص طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ ارشاد نبوی ہے کہ اے مسلمانوں، اپنے مردوں کو سورہ مائدہ اور عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ مردوں کو کیا ہے، مسلمانوں کو کیا حکم دیا گیا کہ مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ اور عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل کوفہ کو اپنے فرمان میں تحریر کیا، علموا نساءکم سورۃ النور، اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔
اس کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ یہ غزوہ احزاب کے بعد نازل ہوئی، جس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس سال کے بعد قریش تم پر چڑھائی نہیں کریں گے بلکہ تم ان پر چڑھائی کرو گے۔ غزوہ احزاب کے بعد مسلمان دفاعی پوزیشن سے نکل کر جارحانہ طور میں داخل ہو گئے۔ کفار، منافقین، یہودی اور متذبذب لوگ اسلام کو ختم کرنے میں مکمل ناکام ہو چکے تھے، چنانچہ اس مایوسی کے عالم میں انہوں نے اس کی اخلاقی بنیادوں پر حملہ کیا، جو فوجی حملے سے کسی صورت میں کم نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر ہی تھا، اور اس ضمن میں حضرت عائشہ پر بھی جھوٹا الزام لگایا گیا۔ اس واقعہ کو واقعہ افک کہتے ہیں۔ اس صورت میں خاص طور پر اس واقعہ پر تبصرہ کیا گیا، اور پھر اس کے بعد الزام لگانے کے متعلقہ قوانین اور مشرتی احکامات نازل ہوئے، جن کے اہم مضامین درج ذیل ہیں۔ حضرت عائشہ والا واقعہ تو آپ کو معلوم ہی ہے، تو اب اہم واقعات، اہم مضامین دیکھیں کہ نمبر 1 ہے منافقین۔ اس میں منافقین کے طرز عمل کے بارے میں مکمل بحث کی گئی ہے۔ نمبر 2 حدود، اس میں زنا، قذف اور لعان کے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 3 پردہ اور استئذان، اس میں پردہ اور دوسروں کے گھروں میں داخلے سے پہلے اجازت کے بارے میں ہدایت تفصیلاً موجود ہے۔ اس طرح اس نے معاشرت کو بھی ایک بہت اہمیت دی گئی ہے۔ نمبر 4 غلاموں کے حقوق، اس میں غلاموں کے حقوق کے ضمن میں یعنی کچھ رقم کے بدلے آزادی کا معاہدہ اور ان کے نکاح کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ صورت کے اہم مضامین ہیں۔ نمبر 5 دلائل توحید، اس صورت میں توحید کے دلائل دیے گئے ہیں، مثلاً ہر چیز کی تسبیح اور تحریک عبادت کے بارے میں بتلایا گیا ہے۔ شرک کی مذمت کی گئی ہے اس میں، اور ایک خدا کی عبادت پر زور دیا گیا ہے۔ نمبر 6 تمثیل ایمان و کفر، اس میں ایمان کو نور اور کفر کو اندھیرے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ نمبر 7 خلافت عرضی، اس میں خلافت عرضی کے صحیح وارث مسلمانوں کو قرار دیا گیا ہے، لیکن اس کے لیے ایمان اور عمل صالح بنیادی شرائط قرار دی گئی ہیں۔ نمبر 8 اس صورت میں یعنی کسی کو زبردستی زنا کا پیشہ اختیار کرنے پر مجبور کرنے سے قانونی طور پر منع کیا گیا ہے۔ نمبر 9 معاشرے کی اخلاقی ذمہ داری، اس صورت میں معاشرے کی اخلاقی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر لگائے گئے الزام کے معاملے میں تم نے ان کا صحیح دفاع نہیں کیا، یہ غلط طرز عمل ہے، اچھائی کی پرزور حمایت کی جائے، غیر جانبداری اختیار کرنے کو ناپسند کیا گیا ہے۔ نمبر 10 فتنوں کا علاج، اس صورت میں دشمنان اسلام کے فتنوں سے نپٹنے کے لیے اشتعال کے بجائے تدبر سے کام لینے کا حکم دیا گیا، کیونکہ دشمن ہمیشہ ایسے فتنوں کے ذریعے مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا ہے، آج بھی اس سے ہوشیار رہنے کی اشد ضرورت ہے۔ تو یہ ہمارا تعارف اور اس کے اہم مضامین آج ہم نے پڑھے ہیں، تو کل سے ہم اس کا انشاءاللہ العزیز سورہ نور کا ترجمہ پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔